کیا وجہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے دوست ابو بکر صدیق کان کھول کر کے سنو، میری آنکھوں نے دیکھا، میری نظروں نے دیکھا، اللہ کے رحمت کے فرشتے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے، اللہ کے رحمت کے فرشتے ناراض ہو کر کے اس مجلس سے جانے لگے۔ میرے دل نے ارادہ کیا اللہ یہ کیا بنی، میں تیرا نبی اس مقام پر، اس جگہ پر، اس مجمع کے اندر رہنا ناپسند کرتا ہوں جس میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہ ہوں۔ اب شور و گل کرو، اب آپ کے سامنے حدیث نبی سنا دی ہے۔ لا علمی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے نا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے ٹینشن نہ لے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بھلاتا بھی میں ہوں، جو کچھ کراتا ہوں میرے حکم سے ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے حدیث نبی سنا دی، اب جو اللہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، اپنے نبی سے جو پیار کرنے والا ہوگا، وہ زبان سے ایک الفاظ بھی نہیں کھولے گا اس اجتماع کے اندر۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ حدیث، دوسری ایک چیز اور بتاتا ہوا چلوں میں آپ حضرات کے لیے۔ فرشتے یہاں نہیں رہتے اور ایک وہاں بھی نہیں رہتے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے مکانوں کے اندر، ہمارے آنگن کے اندر، جہاں پر دو چیزیں موجود رہیں گی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہاں پر بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ یوں آتا ہے حدیث میں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب مجھے اپنی پیاری لخت جگر فاطمۃ الزہرا کی یاد آئی، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کی یاد آئی، میں نے ارادہ کیا اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کے آؤں، اپنی پیاری بیٹی کا چہرہ دیکھوں۔ اللہ کے نبی نے فوراً اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کا راستہ لے لیا۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھیرے دھیرے قدموں سے جانے لگے۔ اللہ کے نبی جب اپنی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے چوکٹ پر پہنچے، اللہ کے نبی واپس ہو لیے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اللہ یہ کیا بنی، میرا پیارا ابو کبھی میری چوکٹ سے واپس نہ گیا، آج کوئی ایسی غلطی تو نہ ہو گئی محمد الرسول اللہ کی بیٹی سے جو آج وہ ناراض ہو کر کے واپس جانے لگے۔ دوسرا دن آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اے میرے ابو مجھے یہ بتا کل کی تاریخ میں آپ کے قدموں نے میرے مکان کی چوکٹ پر دستخط دی تھی، اب وہ آپ اس دن ناراض ہو کر کے کیوں چلے گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او میری لخت جگر، او میری پیاری بیٹی فاطمہ پوچھنا چاہتی ہے، جب میں تیرے مکان کے دروازے پر پہنچا میری آنکھوں نے دیکھا جس چارپائی پر تو لیٹی ہوئی تھی اس چارپائی کے نیچے ایک کتیا کا پلہ بیٹھا ہوا تھا۔
میری لخت جگر اور میری پیاری بیٹی، وہ مقام، وہ جگہ، وہ گھر، وہ کوٹھی، وہ بلڈنگ، چاہے اس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگ جائیں، جس مکان کے اندر تصاویر ہوں گی، فوٹو ہوں گے، کتے ہوں گے، اللہ کا نبی اس جگہ پر نہیں جا سکتا، اللہ کے رحمت کے کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اب ذرا اب اپنے دل سے پوچھو کہ میرے مکان میں فرشتے آ رہے کہ نہیں؟ ہمارے جتنے بھی مولوی بیٹھے ہیں نا، یہ پیچھے ماشاءاللہ، نیچے دھرتی اوپر اللہ، یہ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، ہم گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے مکان میں فرشتے آ رہے کہ نہیں؟ ہمارے مکان کے اندر 14 انچ کا ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے اور ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں۔ 14 انچ کا، 18 انچ کا، اور چل رہی ہے اس میں فلم، شیطانی باتیں ہو رہی ہیں اس میں، سارے شیطانی دھوکے۔ جس گھر کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا ہو، فلمیں چل رہی ہو، تصاویر جس گھر کے اندر ہو، فوٹو بنا بنا کر کے ایلبم اپنی سوٹ کیس کے اندر پیک کر رکھے ہوں، کیا اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں آئیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج ہی اس پنڈال میں یہ توبہ کرو، اے اللہ، سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ، آج کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے مکان کے اندر کوشش کروں گا پورے طریقے سے کوئی تصویر نہیں رکھوں گا۔ کہو آمین۔ کوئی فوٹو نہیں کھینچوں گا۔ اب یہ جو ویڈیو بن رہی ہے نا، میں مغالطے میں پڑ گیا تھا، جب بھی میرا کہیں پروگرام ہوتا ہے میں کبھی بھی اپنی ویڈیو کشش نہیں کراتا، کبھی بھی نہیں بنواتا ہوں، لیکن میں اس مغالطے میں ہوں کہ اس کے ذریعے سے اسلامی خواتین، ہماری پیاری مائیں بہنیں پردے کی آڑ میں ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے اس مجلس کے آداب بتائے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی شور نہیں کرنا، کوئی آواز بلند نہیں کرنا۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف چلتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، دل میں یہ گمان نہ کرنا، میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، یہ میں نے تم پر احسان کیا۔ میں نے چلنے کے لیے 2 پیر دیے، دل میں یہ گمان نہ کرنا اللہ نے یہ احسان کیا۔ میں نے سننے کے لیے کان دیے، دل میں یہ گمان نہ کرنا میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ اے میرے بندے، تجھے پیدا کرنے والا، کائنات کے اندر جنم دینے والا میں ہوں۔ جس طرف میں نے تو پیدا کر دیا، وہاں پر تجھے آنکھوں کی ضرورت پڑے گی، ہاتھوں کی ضرورت پڑے گی، پیروں کی ضرورت پڑے گی، اعضاء و جوارح کی ضرورت پڑے گی۔ او میرے بندے، ذرا غور کر، جو سب سے بڑا جو احسان میں نے تمہارے اوپر کیا ہے، اس احسان کو میں نے سورہ آل عمران میں نقل فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
اے میرے بندے، میں نے تمہارے اوپر جو سب سے بڑا جو احسان کیا، سب سے بڑا جو کرم کیا، میں نے تمہیں میں سے ایک ایسا نبی بنا کر کے بھیجا، ایک ایسا رسول بنا کر کے بھیجا، ایک ایسا پیغمبر اٹھا کر کے مبعوث کیا، جس نے تمہیں حکمت و دانائی کی تعلیم دی، جس نے تمہیں جہنم کے دروازے سے ہٹا کر جنت الفردوس کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا، اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر دیا۔ میں اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتانا جا رہا تھا، ہمارے نبی کا اخلاق کیسا۔ اللہ نے تبھی تو قرآن میں فرمایا، میرے بندو، میری بندیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی میں صرف اور صرف اگر تمہاری زندگی میں صرف اور صرف اگر اپنی زندگی میں لانا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لانا ہے۔ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی بادشاہ کی بات نہیں، کسی تونگر کی بات نہیں، کسی کسان کی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی میں صرف اور صرف تمہارے لیے میرا نبی کا اسوہ حسنہ کافی ہے۔ اب ہم گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں تک اپنے نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اپنے نبی کے فرمان کے مطابق کہاں تک زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہم گریبان میں جھانکیں، ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو، ہمارے نبی کا کردار دیکھو، ہمارے نبی کا انداز دیکھو۔ ہمارے نبی کا انداز نرالا، ہمارے نبی کا اخلاق نرالا، ہمارے نبی کی باتیں نرالی، ہمارے نبی کا شہر نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ نرالا۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ دکھا دے، دکھا دے یا الہی، دکھا دے یا الہی۔ وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا اللہ ہم غریب ہیں، یا اللہ ہم فقیر ہیں، یا اللہ ہم محتاج ہیں، یا اللہ اتنے پیسے اپنے پاس کوئی نہیں جو تیرا نبی کا شہر دیکھ سکے۔ یا اللہ حلال طریقے سے اتنی دولت دے، اتنا پیسہ دے تاکہ ہم تیرے نبی کے مدینہ منورہ کو دیکھیں۔ بھلا دیکھا برا دیکھا، بھلا دیکھا برا دیکھا، غمی دیکھی خوشی دیکھی، نہ دیکھا خانہ کعبہ تو ان آنکھوں نے کیا دیکھا۔ دوستو کتنا ہی پیسہ خرچ کر لگے، تاج محل دیکھ لو جا کر، شملہ جا کر کے دیکھ لو، جموں جا کر کے دیکھ لو، لندن جا کے دیکھ لو، امریکہ جا کے دیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کے لیے اللہ نے طاقت دے رکھی ہو، دولت دے رکھی ہو، مال دے رکھا ہو، طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ خانہ کعبہ کو نہ دیکھے، دنیا میں اندھا ہے وہ، کل قیامت کے دن قبر سے وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ ذرا غور کرنا ہماری بات پر۔ اصل تو آپ لوگوں کو وہ تقریر اچھی لگتی ہیں جن میں ہنسی آتی ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹی گنگا۔ وہ علماء ماشاءاللہ جو سونا بتاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ مزہ ان میں آتا ہے کہ جب اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے اچانچک مولوی بھی موجود ہیں، میں تو ان سے کہتا ہوں اچانچک مول صاحب۔ 2 مہینہ کے لیے 3 مہینہ کے لیے باہر گئے، لمبی داڑھی رکھ لی، جبہ پہن لیا، برقع پہن لیا، کپڑے پہن لیے اور فتویٰ دینا شروع کر دیے الٹے سلٹے، قرآن و حدیث کا کچھ پتہ نہیں۔
وہ انسان اندھا ہے، تبھی شاعر نے کہا ہے بھلا دیکھا برا دیکھا غمی دیکھی خوشی دیکھی، بھلا دیکھا برا دیکھا غمی دیکھی خوشی دیکھی، نہ دیکھا خانہ کعبہ تو ان آنکھوں نے کیا دیکھا، تمنا ہے کہ ان آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھوں، تمنا ہے کہ ان آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھوں، پھر اس کو دیکھ کر بیت رسول اللہ کو دیکھوں۔ دل میں یہ تمنا پیدا کرو، دل میں ایسی آرزویں پیدا کرو، سجدے میں مانگو یا اللہ روزی دے دے، روٹی دے دے، حلال طریقے سے دے دے، ایسے دے دے جیسے میرے نبی نے پیٹ میں ڈالی، ایسی روزی دے دے جیسے میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر روزی کمائی۔ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا۔ اور نوجوانوں، آج ہماری حسرت ہے، آج ہماری تمنا ہے، آج ہماری آرزو ہے، یا اللہ مال دے دے، یا اللہ دولت دے دے، یا اللہ جائیداد دے دے۔ سجدے میں دنیا مانگ رہا ہے، تہجد میں دنیا مانگ رہا ہے۔ ہمارے نبی رات کی تاریکیوں میں کیا مانگا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے نبی کو ساری رات دیکھتی، میرے نبی فرمایا کرتے تھے یا اللہ وقنا عذاب النار، عذاب جہنم سے بچانا، عذاب قبر سے بچانا، عذاب حشر سے بچانا، تمام مصیبتوں سے بچانا، یا اللہ تمام پریشانیوں سے بچانا۔ سبق سیکھو، دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج تو ہم دنیا میں دعاؤں میں نمازوں میں مانگتے ہیں دولت، دولت مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں۔ جب کفار مکہ نے تانے مارے، ارے تو کیسا نبی ہے، تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تیرے گھر میں کھانے کے لیے آٹا تک موجود نہیں ہے، او عبداللہ کے بیٹے تو کیسا نبی ہے اللہ کا، تو بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، رات دن تانا دشمنان اسلام مار رہے ہیں، پھر بھی ہمارے نبی نے کبھی دعا میں دولت نہیں مانگی، کبھی دعا میں مال نہیں مانگا، کبھی سجدہ میں دنیا نہیں مانگی۔ آپ نے کیا مانگی؟ آپ نے دعا میں کیا مانگا؟ اندازہ لگاؤ، عرش معلیٰ تھر تھر آتا ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، خدا کے حکم سے فرشتہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں، اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں جس جگہ آپ قدم رکھیں اس جگہ کو تیرے لیے سونا بنا دیں۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں جس بستر پر آپ رات گزارتے ہو اس بستر کو تیرے لیے سونا بنا دے۔
عبرت پکڑو مایا کھودنے والوں، سونا کھودنے والوں، ٹٹلو کاٹنے والوں، خزانہ جنگل میں مایا کھودنے والوں، عبرت پکڑو۔ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اگر آپ چاہیں جس چیز پر آپ نظر ڈالیں اس چیز کو تیرے لیے سونا بنا دیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ چاہیں مکہ کی دونوں پہاڑیوں کو تیرے لیے سونا بنا دے۔ فخر موجودات سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے آ میرے پروردگار، نہیں یا اللہ، میری حسرت، میری تمنا، میرا اخلاق یہ گوارا نہیں کرتا۔ او میرے رب ذوالجلال، میرے دل کی تمنا ہے ایک دن دے جو کھا کر تیرا شکریہ ادا کروں، یا اللہ ایک دن نہ دے تاکہ صبر کیا کروں۔ ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو، ہمارے نبی کا کردار دیکھو، ہمارے نبی کا دنیا میں جینے کا طریقہ دیکھو۔ اے لوگو، ہم گریبان میں جھانکیں، ہم سوچیں کیا ہماری زندگی کے اندر ہمارے نبی کا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ نہیں ہے۔ اخلاق دیکھو، ہمارے نبی کا کردار دیکھو۔ آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو کیا بتاؤں نوجوانوں، شرم کرو۔ ایک بزرگ نیچے بیٹھا ہے، تو کرسی پہ بیٹھا، شرم کرو۔ جب رات کی تاریکیوں میں بس میں سفر کر رہا تھا، یہ نابینا قاری صاحب کھڑے تھے 6 گھنٹہ بس میں کھڑے رہے، کسی سے یہ نہ بنی اے بابا تو نابینا ہے، تو 70 سال کا ہو گیا، اے بابا تو اس سیٹ پہ بیٹھ جا، کسی کو نہ بنی۔ ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو، بوڑھی ماں ہے، 70 سال کی ایج ہے، جتنی بھی عمر ہے بوڑھی ماں چلتی جا رہی ہے۔ اخلاق دیکھو ہمارے نبی کا، کردار دیکھو ہمارے نبی کا۔ بوڑھی ماں گٹھری لاد کر چلی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے قدموں سے۔ آمنہ کے در یتیم نے آنکھوں سے دیکھا، پریشان ہے، اس طرح سے دوڑے جیسے کوئی شکار اپنی شکار کے لیے دوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جا کے عرض کیا اے میری بوڑھی اماں، اے مائی تو پریشان ہے، تیرے سر پر بہت سارا وزن ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تو پریشان ہو، اے میری اماں مجھے یہ گٹھری دے دے۔ فوراً بوڑھی ماں نے گٹھری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھما دی۔ اللہ کے نبی بوڑھی ماں کو لے کر کے چلے، اس کی منزل پر چھوڑ کر کے جب واپس جانے لگے، بوڑھی ماں نے آواز لگائی او میرے بیٹے ادھر آؤ، اے میرے بیٹے ادھر آؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ہوئے، عرض کیا امی جان کس لیے پکارا، امی جان کس لیے پکارا، کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہے اے میرے بیٹے مجھے یہ تیری ادا بڑی پسند آئی، مجھے یہ تیرا اخلاق بڑا پسند آیا، اے میرے بیٹے اگر تو میری ایک بات اور مان لے میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگوں گی۔ کہتی ہے او میرے بیٹے اس سرزمین کے اوپر میرا ایک بہت بڑا دشمن ہے، میرا ایک بہت بڑا دشمن ہے،
اگر تو اس کو قتل کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے، میں تجھ سے بہت محبت کرنے لگوں گی۔ محمد الرسول اللہ نے، عبداللہ کے بیٹے نے، آمنہ کے لختے جگر نے عرض کیا، امی جان اس آدمی کا نام تو بتاؤ جو اس سرزمین کے اوپر تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے، اس آدمی کا نام محمد ہے، اس آدمی کا نام محمد ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی سننا تھا، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بوڑھی ماں پوچھنا چاہتی ہو جو تیرا سب سے بڑا دشمن ہے تیری نظر میں، جس کو تو قتل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، امی جان وہ عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لخت جگر محمد آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی سنا، حالت بدل گئے، بوڑھی ماں کے حالت بدل گئے۔ کیا جنا مانے کوئی بیٹا؟ اے محمد بالکل صحیح کہا کسی نے، آج میں مان گئی۔ اگلے ہی لمحات میں چیخ کر کے پکارتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں گواہی دیتی ہوں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی کوئی بھی نہیں ہے۔ اے محمد، اے اللہ کے نبی، تو سچا، تیرا رب سچا، تیرا کلام سچا، تیرا قرآن سچا۔ ایک ہی جملے نے اخلاق کو دیکھ کر کے بوڑھی ماں اسلام لے آئی ہے۔ اب ہم جیسے مولویوں کو دیکھو، اب ہم جیسے مولویوں کو دیکھو، اب ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ رات دن تقاریر ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں۔ کوئی ریزن تو ہوگا، کوئی میٹر تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی معاملہ تو ہوگا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں پہلے خود لوگوں کے لیے نمونہ بنو، خود لوگوں کے لیے نمونہ بنو، عمل کر کے دکھاؤ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے عمل کر کے دکھایا۔ بتاؤ، میری داڑھی کٹی ہوئی ہے، پھر میں ایک نوجوان سے کہوں کہ یار ادھر آجا، ادھر آجا، یہ داڑھی کیوں کاٹ رکھی ہے تو نے؟ یہ داڑھی کیوں ذبح کر رکھی ہے تو نے؟ شرم کر، نبی کی سنت کو زندہ کر، ارے اس داڑھی کو چھوڑ دے، اس داڑھی کو معاف کر دے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بتانے والا بھی مجرم اور جس کو بتا رہا وہ بھی مجرم، اس کی خود کی بھی داڑھی ذبح اور اس کی بھی ذبح۔ اب اس نے خود نے جب داڑھی کاٹ رکھی ہے تو کیا اثر پڑے گا؟ یہ دنیا کا اصول ہے، باپ چوری کرے گا تو بیٹا 100% چوری کرے گا، باپ جیسا کام کرے گا اولاد ایسے ہی کام کرے گی۔ جیسے ہمارے نبی نے ساری امت کے لیے نمونہ بن کے دکھایا، اچھے اعمال کر کے دکھائے، عمل کر کے دکھایا، اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ہماری زندگی، اگر ہمارا چلنا، اگر ہمارا اٹھنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری ساری کی ساری زندگی کا ہر قدم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جنت کے راستے سے نہیں بھٹکا سکتی۔ اور یہ بات تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، جب یہ بات آ چکی ہے، یہ داڑھی رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا اخلاق ہے، ہمارے نبی کا نمونہ ہے، اور داڑھی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علاقہ میوات کی سرزمین میں
میں نے ایک مولانا سے پوچھ لیا تھا کہ مولانا میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے ایک بات سمجھائیں گے؟ جی پوچھو۔ کہ جی 14 سال تک کان کھول لو، کان کے پردوں کو کھول لو، آج مسئلہ بتانے جا رہا ہوں تمام علماء کرام کے بیچ میں، اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ مولانا 14 سال تک میں نے کتابیں پڑھی ہیں حدیث کی، 14 سال تک بڑے بڑے علماء کرام نے ہمیں پڑھائی ہے ماشاءاللہ، اور مطالعہ بھی جاری رہتا ہے، اور اس کتاب کو پڑھا جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد۔ میرے بھائیوں ناراض نہ ہو جانا، آج ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب کے بعد بریلوی جو بھائی ہیں ان کا بھی اتفاق ہے، حنفی جو بھائی ہیں ان کا بھی اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کا بھی اتفاق ہے، مولانا مودودی کے یار ان کا بھی اتفاق ہے، زمین پر بسنے والے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے جتنے بھی فرقے ہیں تمام فرقوں کا اتفاق ہے، چیلنج کرتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ نوٹ کر لو کتاب کا نام بخاری شریف، کسی مولوی کی کتاب کا نام نہ لیا میں نے، میرے بھائیوں کسی بزرگ کی کتاب کا نام نہ لیا میں نے، میرے بھائیوں کسی یار کی کتاب کا نام نہ لیا میں نے، میرے عزیزوں میں نے کون سی کتاب کا نام لیا؟ اس کتاب کا نام لیا جس پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے، یہ کتاب صحیح ہے، اور چیلنج کرتے ہیں جو اس کتاب کی بات کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ ماری ہے کہ نہیں؟ میں نے پوچھ لیا تھا کہ جی حدیث تو میرے سے بھی سامنے آتی ہے، لیکن یہ جو ڈاڈی ہے، ڈاڈی ذرا توجہ کرنا، آج مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، نبی کی سنت ہے، سنت انبیاء ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بڑے بڑے نبیوں نے، بڑے بڑے پیغمبروں نے ڈاڑی مبارکہ رکھی، اس لیے ہم اس کو سنت نبی نہیں بلکہ سنت انبیاء کہہ سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ظالم فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے چہرے پہ داڑھی، ظالم فرعون کو بھی پتا تھا کہ داڑھی کی کتنی بڑی عزت، کتنا بڑا وقار، کتنی بڑی اہمیت ہے، ظالم فرعون کو جو دریائے نیل میں غرق کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے۔ آج مسلمانوں کے لونڈوں کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، صاف عورتوں کی طرح چہرہ صاف۔ کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا نا، میدان محشر لگے گا، ایک طرف کچھ نوجوان لڑکے کھڑے ہوں گے، ان کے ٹچ عورتیں بھی کھڑی رہیں گی، پوچھیں گے فرشتے الہ العالمین یہ کون لوگ ہیں جن کی ٹولی عورتوں سے ٹچ ہے، عورتوں کے ساتھ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، او فرشتوں کان کھول کر کے سنو، یہ وہ ہیں جنہوں نے عورتوں کی چہرے کی مشابہت کی، عورتوں کی طرح چہرہ بنا کے رکھا، داڑھی صاف رکھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی کسی بھی نمونے کے اندر، وہ انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ میں نے پوچھا اس مولوی سے کہ جی میں بخاری شریف میں نے پڑھی، مسلم شریف میں نے پڑھی، لیکن میں ایک بات پیار سے پوچھی، دیکھو علم کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے پوچھا کہ جی مجھے یہ بتا
کہیں حدیث ہے؟ اللہ کے نبی کی کہیں حدیث ہے یا کسی صحابی سے ذکر ہو، ابو بکر صدیق سے ذکر ہو، کہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے داڑھی کاٹی؟ اللہ کے نبی نے داڑھی کاٹی ہو کہیں ہے ذکر؟ اللہ کے نبی کی حدیث ضرور آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، اس لیے یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ یہودی مونچھ راکھا کرتے تھے، داڑھی کو کٹایا کرتے تھے، اس لیے تم داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں صاف رکھو۔ پھر اب جب ہمارے نبی نے ہی داڑھی نہیں کاٹی، اب یہ فارمولہ کہاں سے آ گیا میرے عزیزوں؟ دیکھو برا مت ماننا، کوئی ویسے نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کو، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک مولوی کہہ رہا 4 آنگلی سے جو نیچے کے جتنے بھی بال جا رہے ہیں نیچے کو سب کو ذبح کر دو، ایک مٹھی کو ماپ، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے سامنے مسئلہ کلیئر کر دیا، داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کر دو اور مونچھوں کو ذبح کر دو۔ بس میرے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ داڑھی رکھو مسلمانوں، نبی کی سنت ہے، داڑھی سے ایک پہچان بنتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا کیسا، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں اخلاق کے تعلق سے۔ خانہ کعبہ، دیکھو آج تو ہم صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس گھات میں رہتے ہیں کہ عبد الرشید عبداللہ میں بڑی دوستی ہے، فلاں قبیلے کی اور فلاں قبیلے کا بہت پیار ہے۔ ایسے کون سی باتیں پیدا کی جائے معاشرے میں کہ ان دونوں قبیلوں کے اندر اختلاف ہو جائے، ان دونوں پارٹیوں کے اندر بگاڑ ہو جائے؟ کیا ہمارے نبی کا اخلاق اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان اس بات کو بتاتا ہے کہ آپس میں بگاڑ پیدا کرنا، آپس میں پارٹیاں پیدا کرنا، آپس میں تضاد پیدا کرنا، آپس میں نفرت پیدا کرنا، اللہ کے نبی نے تو یہ پاٹھ نہیں پڑھایا امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ پاٹھ پڑھایا کہ اے میرے ساتھیوں امت محمدیہ کے مسلمانوں، اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے دو بگڑے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں اخلاق کے تعلق سے۔ مجھے یہ مضمون عین فی الفور دیا گیا تھا، ورنہ میرا اور ہی مضمون تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حرم شریف، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، ایک بار ایسا ہوا بارش کے ذریعے سے یا خانہ کعبہ کی دیواریں اولڈ ہو گئی تھی، زیادہ پرانی ہو گئی تھی، اس میں دراڑیں آ گئی تھی، اس میں تیڑے آ گئے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں دراڑیں، اللہ کے گھر میں دیوار میں تیڑے آ رہے ہیں، دراڑیں ہو رہی ہیں، ایسا کرو اس کو اثر نو اس کی مرمت کی جائے، سمجھو مرمت کی جائے۔ حجر اسود جو کالا پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، ارکان حج میں سے ایک رکن ہے، حجاج کرام اس کا بوسہ دیتے ہیں۔ الدین یسرن، دین آسان ہے۔ لوگ وہاں پہ جھگڑتے ہیں، کشتی کرتے ہیں، پریشانی مول لیتے ہیں، مجھے لینے دو، چاہے کسی کی گردن میں جھٹکا آ جائے، نیچے دھڑام سے اوپر کو پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حجر اسود کا بوسہ، حجر اسود کا بوسہ اگر قریب سے نہ لیا جا رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دینا، اللہ تعالیٰ تیری نیت کو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ آج وہاں لڑتے ہیں،
خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود نصب ہے. جب دیواروں کی مرمت کی گئی، وہ لوگ عبرت پکڑیں جو پارٹیاں بناتے ہیں، وہ لوگ سبق سیکھیں جو آپس میں اس طرح سے معاشرے میں باتیں پیدا کرتے ہیں کہ ایک جماعت کو 3 جماعتوں میں بنا دیتے ہیں. ہمارے نبی کا اخلاق یہ گوارا نہیں کرتا، ہمارے نبی کا کردار یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح سے ہو. ہمارے نبی کا اخلاق کیسا، ہمارے نبی کا انداز کیسا، آؤ سبق سیکھیں. اللہ تعالی ہم کو اپنے نبی کے اسوہ حسنہ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خانہ کعبہ کی مرمت ہو رہی ہے، حجر اسود کو ون سائیڈ ایک طرف رکھ دیا گیا. حجر اسود ایک طرف ہے. جب حجر اسود کا رکھنے کا جب سمے آیا، اس مقام پر مکہ کے اندر 4 قبیلے تھے. 4 قبیلے مطلب 4 کنبے، 4 کنبے کہہ لو. ہر قبیلہ جب خانہ کعبہ کی دیوار پر حجر اسود کا لگانے کا جب نمبر آیا، ایک قبیلے کا آدمی آواز لگاتا ہے، خبردار، خانہ کعبہ کی دیوار پر، اس مقام پر اس پتھر کو ہمارا قبیلہ رکھے گا. دوسرے قبیلے کی آواز آتی ہے، خبردار، اس چیز کو تو ہم حاصل کریں گے، اس پتھر کو ہمارا قبیلہ رکھے گا. چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، آپس میں کھینچ ہو رہی ہے. اتنی بڑی نوبت آ گئی، اتنی بڑی نوبت آ گئی. یوں آتا ہے حدیث میں، چاروں قبیلے کی شائیں ننگی تلواریں باہر آ گئی. ٹکراؤ کے لیے، تصادم کے لیے، لڑائی کے لیے، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ پتھر میں رکھوں، یہ پتھر میں رکھوں، یہ پتھر میں رکھوں. اسی 4 قبیلوں میں سے ایک بزرگ جس کی عمر کافی لمبی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ ارے بھائیو، لڑو مت، جھگڑا مت کرو، آپس میں خون خرابہ نہ کرو. ایسا کرو، کل کے دن میں جو حرم شریف کے اندر جس قبیلے کا آدمی سب سے پہلے آئے گا، وہی قبیلے کا آدمی اس پتھر کو اس کے مقام پر رکھے گا. چاروں قبیلے والے ایگری ہو گئے، تیار ہو گئے. اے بزرگ، تو بڑا ہے اور یہ حقیقت ہے، پہلے بڑوں کی بات مانی جاتی تھی، برادری میں بڑے کی بات کی عزت ہوتی تھی. آج اتنی بری نوبت آ گئی، 80 سال کا بزرگ برادری میں فیصلہ کر رہا ہے، اس کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تمام چاروں قبیلے راضی ہو گئے، ہم آپ کی اس بات سے سہمت ہیں. سارے چلے گئے. دن نکلا، عرش بری سے رب ذوالجلال بھی دیکھ رہا ہے. یوں آتا ہے حدیث میں، الصبح سب سے پہلا قدم حرم شریف کے اندر جس کا داخل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک داخل ہوا. چارے قبیلے کے لوگوں نے دیکھ لیا. آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا بیٹا، قریش خاندان سے تعلق رکھنے والا، وہ سب سے پہلے چلے گئے. چاروں قبیلوں نے بیک وقت اعلان کر دیا، ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو، سب کہہ دو. کوئی بھی ادا نہیں کر رہا ہے، یہ ایسا ویسا وہ نہیں ہے میرے عزیزوں.
بہت بڑی دولت ہے، درود ہے، یہ چھوٹا درود ہے، یہ اور بتا دوں میں آپ کے لیے چلتا ہوا، یہ چلتا ہوا اور بتا دوں، یہ اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے درود، چھوٹا درود جو ہے، یوں آتا ہے حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر کے اوپر جب چڑھے، آپ نے پہلا قدم رکھا اور یوں فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے اس طرح سے نہیں اس طرح سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آج ہم نے نئی چیز سنی ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، ہمیں بتا دو تاکہ ہم آگاہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتاؤں، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کا فرشتہ جبرائیل آیا، اس نے آ کے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو رمضان کے آخری عشرے میں، لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر کی رات میں، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اپنے نبی میں خیانت کرے، اپنے نبی کے بارے میں خیانت کرے، جب وہ نبی کا نام آئے وہ درود نہ بھیجے، وہ خاموش رہے۔ بتاؤ، تو اس لیے جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کا نام آئے، فوراً کہو صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں کہہ دو کوئی حرج نہیں، آواز سے کہہ دو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مائک لگا کے، لاؤڈ اسپیکر لگا کے اور بہت ساری مشینیں لگا کے اس میں کہتے ہیں، کوئی ضرور نہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ چاروں قبیلوں نے کیا کہا؟ ہم راضی ہیں، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو، ہمارے نبی کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں۔ آواز نکالی آپ نے، فلاں قبیلے کا ایک آدمی ادھر آؤ، دوسرے قبیلے کا آدمی ادھر آؤ، تیسرے قبیلے کا آدمی ادھر آؤ، چوتھے قبیلے کا آدمی ادھر آؤ، چاروں قبیلے کے آدمی بلا لیے۔ کس طرح سے آپ نے فیصلہ کیا، کس طرح سے آپ نے اپنا اخلاق کا انداز دکھایا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائیوں، بہت بڑی چادر لائی جائے، ردا لائی گئی، چادر لائی گئی، چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا گیا۔ چاروں قبیلے تعجب میں ہیں، ہمارے نبی یہ کیسا فیصلہ دیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اے چاروں قبیلے والوں سنو، چاروں قبیلے کے یہ چاروں نوجوان ایک چادر کا پلو وہ پکڑے، دوسرے پلو کو دوسرے قبیلے کا آدمی پکڑے، تیسرے پلو کو تیسرے قبیلے کا آدمی پکڑے، چوتھے پلو کو چوتھے قبیلے کا آدمی پکڑے۔ چار نوجوانوں نے، چاروں قبیلوں کے آدمیوں نے چادر کے چاروں پلو پکڑ لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او اللہ کے بندو، اے میرے بھائیوں، چادر کو اٹھاؤ۔ چادر اٹھائی گئی، جب حجر اسود بالکل اس کے مقام کے برابر آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے حجر سے اسود کو اس جگہ پر رکھ دیا جہاں آج موجود ہے۔ کیسا فیصلہ دیا؟ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا؟ اور آج ہمارے اخلاق، ہم اپنی گریبان میں جھانکے ایک دوسرے کی گردن کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی گردن کو ذبح کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تباہ ہو جائے، ان دونوں نوجوانوں میں اتنی محبت، ان کے اندر ایسا بگاڑ ہو، ایک مشرق کی طرف چلا جائے اور ایک مغرب کی طرف چلا جائے۔
ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو. ہمارے نبی نے یوں فرمایا، اے لوگو، اے میرے امت محمدیہ کے مسلمانوں، کسی سے حسد نہ کرنا. ہمارے نبی کبھی حسد نہیں کرتے تھے، کبھی چڑھتے نہیں تھے. آپ خدیجۃ الکبریٰ نے جو نکاح کا پیغام دیا تھا، کیا آپ مالدار تھے؟ کیا آپ بہت بڑے پراپرٹی کے مالک تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ کو پیغام دیا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا جو پیغام دیا کس وجہ سے دیا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ کے اخلاق کو دیکھا خدیجۃ الکبریٰ نے، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی چال کو دیکھا، آپ کے انداز کو دیکھا، آپ کے رہن کو دیکھا، آپ کے صحن کو دیکھا، آپ کی تمام زندگی کی مطلب جو مین جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، ساری چیزیں دیکھی. تب خدیجۃ الکبریٰ کے دل نے یہ ارادہ کیا کہ وہ چیزیں، وہ اخلاق، وہ اوصاف جو میں نے آمنہ کے در یتیم میں پائے ہیں، میں نے آج تک کسی میں نہ دیکھے. تبھی تو نکاح کا پیغام دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 25 ایئرس تھی، اونلی 25 سال کے نوجوان تھے آپ، اور خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی. آپ کے اخلاق نے، آپ کے کردار نے خدیجۃ الکبریٰ کو بھی جھکا دیا اور شادی کر دی. خدیجۃ الکبریٰ سے 4 لڑکیاں ہوئی. 4 لڑکیاں خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی. کسی عورت سے 4 لڑکیاں بیٹیاں نہیں ہوئی. 2 بیٹے ہوئے، ابراہیم اور قاسم. ایک روایت میں عبداللہ جو ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں تو جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بتا رہا ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے سب سے بڑی دولت ہے عمل. اللہ ہماری زندگی میں عمل پیدا کر دے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ جنت ملے گی. اور رات دن تقریر کرو، رات دن بتاؤ، احادیث کے انبار لگاؤ، کوئی اثر نہیں کرے گی بات، کوئی اثر نہیں کرے گی بات. ہمارے نبی کا اس طرح کا انداز تھا. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اب 2 واقعہ عجیب و غریب ذکر کروں گا. کیوں کہ یہ زہر آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر ناسور بن کر کے ٹیس پیدا کر رہا ہے. اور وہ کون سا زہر ہے؟ وہ کون سی بیماری ہے؟ کیا ہمارے نبی کے اخلاق نے، کیا ہمارے نبی نے یہ اجازت دی؟ یہ شریعت میں ہے کہ رشوت لینا؟ 2 پارٹیوں کا فیصلہ آ جائے سامنے، رشوت لے کر کے فیصلہ دینا. سنو کان کھول کر، حاجیوں، نمازیوں، مولویوں، سارے سنو. قرآن کہتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. قرآن کا پیغام ہے یہ، رب کا فرمان ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں کے دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. آج کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، بینک میں چلے جاؤ یا کسی اور محکمے میں چلے جاؤ، اگر 70 مسلمان اس میں کام کرنے والے ہیں، اس میں 50 رشوت خور ضرور ملیں گے. حقیقت ہے. کیا ہمارے نبی کا اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے ہم رشوت لیں، رشوت لے کر کے حرام کا کھانا پیٹ میں ڈال کر اللہ کو ناراض کریں؟ کیا ہم حرام کی غذا کھائیں، گردنوں پر ڈاکہ ڈالیں؟ کیا اجازت دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے نبی نے کبھی بھی رشوت نہ لی، رشوت کو زہر سمجھا. آج ہم لوگوں کی 80 سال کی عمریں ہو گئی، آج ہم رشوت سے باز نہیں آتے. یہ پرچہ آ گیا ہے میرے ہاتھ میں، جہاں بھی میں جاتا ہوں میں وقت سے ہی مار کھاتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہے آپ سبھی پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں،
انشاءاللہ جب آپ کبھی دوبارہ موقع دیں گے ہر مضمون کے اوپر انشاءاللہ ہم سنائیں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی میں آپ کے لیے بتا دوں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ نے یہ ٹوٹا پھوٹا علم مجھے دیا ہے, میں پیسہ نہیں لیتا. لوگ سوچیں گے کہ مولانا نعیم کو میوہ سے بنانے کے لیے 10,000 روپے لینے پڑیں گے, پیسے لینے پڑیں گے. لا حرج, میں کوئی قید نہیں لگاتا کسی کے اوپر, نہ میں کسی سے یہ کہتا ہوں مجھے پیسے چاہیے, مجھے اتنا رقم چاہیے, مجھے جب اتنے پیسے ملیں گے تمہاری سرزمین میں آؤں گا, قرآن حدیث کی باتیں بتا. اللہ ایسی روزی سے بچائے, حرام کی روزی ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, آپ لوگوں نے مجھے بلایا, چلو یار مولانا آیا ہے بیچارہ, لو کرایہ بھرا, یہ آپ کو خوشی ایک الگ چیز ہوتی ہے. خوشی میں چاہے وہ اپنے پوری زمین کو اس کے نام کر دے, وہ ایک الگ بات ہے. ہاں میرے بھائیوں, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ 2 واقعات سناؤں گا میں آپ کے سامنے. رشوت کو اللہ کے نبی نے زہر سمجھا, اور رشوت لینے والا, رشوت دینے والا, دونوں کے دونوں کہاں جائیں گے؟ ایک ہی ٹھکانہ ہے بس. وہ کون سا ٹھکانہ؟ جہنم. جہنم. اور وہ جہنم جس کے بارے میں آمنہ کے در یتیم نے ارشاد فرمایا, یوں آتا ہے حدیث میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک چٹان کے گرنے کی آواز سنائی دی. ذرا کان کے پردوں کو کھول لو میرے بھائیوں, اللہ تعالی ہمیں عذاب جہنم سے بچائے. چٹان کے گرنے کی آواز سنائی دی. تمام صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی ایک چٹان کے گرنے کی آواز کان کے پردوں سے ٹکرائی ہے, یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس جبریل امی آئے. حضرت جبریل امی نے, سید الملائکہ نے, فرشتوں کے کمانڈر نے, فرشتوں کے جرنیل نے یہ آ کے خبر دی, یا نبی اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو چٹان گرنے کی آواز ہے صحابہ کو بتا دو, اپنی امتیوں کو بتا دو تاکہ وہ بچ جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے میرے ساتھیوں, یہ اس چٹان کی آواز ہے, یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے جس کو رب ذوالجلال نے 70,000 سال پہلے, 1 دن پہلے نہیں, 2 دن پہلے نہیں, 10 دن پہلے نہیں, 10 سال پہلے نہیں, 100 سال پہلے نہیں, 70,000 سال پہلے رب ذوالجلال نے جہنم کے اندر پھینکا تھا. آج یہ پتھر جہنم کی تلیٹی میں 70,000 سال کے بعد ٹکا ہے. 70,000 سال, 70 سال. چلو ہاں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اصلاح ہو گئی ماشاءاللہ, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 70 سال ہو جاتی ہے. ارے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی, ہم کون بیچاری ہیں میرے بھائیوں. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ رشوت کو نہیں لینا, حسد نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا. اپنی زندگی میں اپنے نبی کو اسوہ حسنہ بنا لو, اور اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے لو, ہم جنت میں چلے جائیں گے. اگر ہم نے اپنے نبی کے اسوہ حسنے کو چھوڑ دیا تو سمجھ لو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمارے نبی کا ابھی ختم کر رہا ہوں, ہمارے نبی کا دیکھو فیصلہ. برادری میں یہ چیز بہت آ رہی ہے, ہمارے نبی فیصلہ کیسے دیتے تھے. دیکھیے آپ کے سامنے سناتا ہوں. قبیلہ مخزوم کی لڑکی ہے, نام فاطمہ ہے, اللہ اکبر, جرم کرتی ہے. کون سا جرم؟ چوری کر لیتی ہے. چوری کے جرم کو اقرار کر لیتی ہے, ہاں میں نے چوری کی ہے. قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ نے حد مقرر کر دی. چوری کرنے والا آدمی جو چوری کرتا ہوا پکڑا جائے, آج تو ہم ہزاروں کے مال کی چوری کرتے ہیں, اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. یہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا اس کے لیے طے کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اگر پہلی بار چوری کرتا ہوا پکڑا جائے یہ ہاتھ کاٹو, دوسری بار چوری کرتا ہوا پکڑا جائے یہ پیر کاٹو, تیسری مرتبہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے یہ کاٹو وہ کاٹو. یہ سزا ہے چور کی. فاطمہ نے جرم اقرار کر لیا, ہاں مجھ سے چوری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں, چور کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے. اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے, ہاتھ کاٹا جائے.
قبیلہ مخزوم کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے مالدار کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر کے کس سے درخواست کی؟ جیسے آج کہتے ہیں نا ہم لوگ فلاں ایم ایل اے کے پاس چلے جاؤ، فلاں چودھری کے پاس چلے جاؤ، اس کی سفارش چلے گی، اس کی بات مانی جائے گی۔ ایسے ہی قبیلہ مخزوم کے بڑے بڑے چودھری اسامہ کے پاس آ گئے، اسامہ کے پاس چلو، اسامہ کی بات کو مانتے ہیں اللہ کے نبی، اسامہ کی بات کو مانتے ہیں۔ آئے اسامہ کے پاس کہ جا کے کہہ دو، ریکویسٹ کر دو، کتنا ہی ہرجانہ لگا دے، جرمانہ لگا دے، لیکن ہاتھ کو نہ کاٹے۔ اسامہ آئے، آ کے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، وہ جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کتنا ہی جرمانہ ان کو پہ لاد دو، کتنا ہی ان کے اوپر ڈال دو، وہ جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا ہی سننا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اسامہ، تیری اتنی ہمت کہ تو اللہ کے حدود میں آ کے سفارش کرتا ہے، خبردار، آج کے بعد سفارش کے لیے زبان بھی کھولی